نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حاضرین، اسلامی عقیدے کی بنیاد پر جو اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابتہ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل انسانی گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. اللہ کے انبیاء اور رسول تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام کے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی درجات ہیں. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. ہاں، اس طریقے سے بعض رسولوں میں کے درمیان فضیلت دینا منع ہے کہ کسی کی تنقیص یا بے عزتی کا پہلو نہیں. اب انبیاء کرام علیہ السلام میں جو ہم یہ مان لیں کہ پیغمبروں میں جو کم درجے کا پیغمبر ہو، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بلکہ دنیا کے سارے اولیاء اور صالحین اکٹھا ہو جائیں تو کسی ایک پیغمبر کے معمولی درجے کو، ان کے پیر کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. جو ایسا نہیں سمجھتا، علماء سلف کے مطابق قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہوگا. اگر کسی غیر نبی کو کسی نبی سے بہتر کوئی مانے وہ کافر ہو جائے گا. 10 کتابیں عقیدے کی ملے گی جو دلیلوں سے یہ بات بیان کرتی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام میں درجات ہیں. رسولوں کا درجہ تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ. رسولوں میں اولو العزم جو 5 رسول ہیں صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ان 5 میں 2 خلیل حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچا ہے. دونوں میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے، سید المرسلین. اب یہ درجات قرآن و حدیث نے بتایا. انا سید ولد آدم ولا فخر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں کرتا، بلکہ نبی ہوں تو مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ نبی اللہ نے مجھے بتایا ہے تو لوگوں کو بتانا پڑے گا. فخر کی بنیاد پہ میں یہ بیان نہیں کر رہا ہوں. یہ درجات اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کوئی دوسرے نبی کا کوئی خاص امتیاز اور شان ہو، ان کی خصوصیت ہو، تو اس کی وجہ سے عمومی درجے میں فرق نہیں پڑتا. جیسے اللہ کے رسول کی ایک لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. مجھے جب ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور میں یہ جان نہیں سکوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جو بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے میں یہاں ان کو بے ہوشی آئی ہی نہیں، یا بے ہوشی آئی تھی اور مجھ سے پہلے ہوش آ گیا. اسی تناظر میں جو یہودی اور صحابی کا ایک جھگڑا ہوا تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی تعریف کی، صحابی نے تماچا مارا اور پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے. تب آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو اس طرح فضیلت مت دو کہ ایک کی بے عزتی کا پہلو نکلے. اور موسیٰ کا مقام یہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ گئے تو بالکل غلط ہوگا، صحیح استدلال نہیں ہوگا. انفرادی حیثیت سے ایک فضیلت ایک نبی کی ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے
ایز اے ہول جس کو ہم بولتے ہیں، مجموعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا، اس کے بعد حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ اور دوسرے رسول اور پھر پیغمبر انبیاء۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری کائنات انسانیت میں سب سے زیادہ درجہ اور فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ اصحاب کرام کے مقابلے میں بعد کے یا دوسرے ان سے پہلے کے جو غیر نبی ہیں، کوئی بھی ان کے درجے کا نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ یہ بھی دلیلوں کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی 2-4 نہیں، 20 نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تعدیل کی، تعریف کی، مدح و ستائش کی، ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، ان کے منہج کو قابل قبول کہا، دنیا میں بھی انہیں پسندیدہ قرار دیا، آخرت میں بھی انہیں صالح، عزت والا اور اللہ کے ہاں عذاب سے بچنے والا قرار دیا۔ تو صحابہ کرام کا گروہ سب سے بہتر، صحابہ یا صحابی کسے کہتے ہیں؟ صاحب کی جمع اصحاب، اور اسی سے ہم صحابہ کہتے ہیں۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علیہ، وہ شخصیت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور اسی پر اس کی موت ہوئی ہو۔ اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیکن ایمان والا نہیں تھا، کافر تھا، بعد میں چاہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ مسلمان ہو بھی گئے، وہ صحابی کی تعریف میں نہیں شامل ہو گئے۔ ایمان کی حالت میں ایک شخص مسلمان ہوا، بعد میں مرتد ہو گیا، منافق ہو گیا، وہ بھی، اور اسلام ارتداد یا نفاق پر اس کی موت ہوئی تو وہ بھی صحابی کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ جو نبی سے ملے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں موت ہو، وہ شخص صحابی رسول ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام بعد والوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کوئی ایک صحابی جسے ہم کہیں کہ کم درجے کا صحابی ہو، مختصر سی ملاقات ہوئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میرے ہاتھ میں کچھ عبارتیں ہیں، علامہ بربہاری امام اہل سنہ اپنے دور کے، صاحب کے عقیدے کی کتاب شرح السنہ، اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ ایک صحابی نے اپنے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان کیا نا، ایک ساتھ، ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال، تو اس کا درجہ صحابیت ہوگا اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، حضرت مغیرہ کو۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہا ان کی کیا شان ہے؟ اللہ کے رسول نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور وہ پیچھے ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں۔ ایک شخص نے انہیں سے پوچھا، البدایہ والنہایہ میں روایتیں موجود ہیں صحیح درجے کی، کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تحریکی یا کچھ لوگ ان کو حضرت امیر معاویہ کو ملوکیت کے نام پر جو ہے مجروح کرتے ہیں، تو یہ پوری خلیفہ راشد ہے، اسی لیے شاید اس نے پوچھا کہ دونوں میں سے فضیلت والا کون ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز کا، اور ان کا مقابلہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امیر معاویہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اس درمیان میں جو ایک دھول اور غبار کا ایک ٹکڑا جو ان کی ناک میں گیا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، کسی نے کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ ہمیشہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا انہ لفقیہ، وہ فقیہ آدمی ہے، دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ امام نسائی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص امیر معاویہ کو صحابہ میں سے نشانہ بناتا ہے تو آپ کا کیا کہتے ہیں؟ تو کہا صحابہ کرام ایک عمارت ہے، امیر معاویہ اس کا دروازہ ہے، اگر کوئی اس دروازے سے گھستا ہے تو وہ پوری عمارت کو ڈھانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کا درجہ اہل سنت والجماعت کے یہاں قرآن و حدیث کی بنیاد پر سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں ہے؟ قرآن و حدیث کہتے ہیں، اور یہ حیثیت جاننا، ماننا اور علماء کا اسے بیان کرنا، میں آپ کو یا آپ ہم کو کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث نے بیان کیا، اور صحابہ کرام ہمارے لیے قرآن کے، حدیث کے
دین کے راوی ہیں. حضرت امام ابو زرع رازی کہتے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتہ مورا میں اسی موضوع پر خطاب کیا جمعہ پر، آج دوسرے موضوع پر گفتگو کرنی تھی، لیکن رات میں بعض متعلقین نے ایک کلپ بھیجی مجھے کہ سلمان حسینی ندوی صاحب، نام لے کر کہہ رہا ہوں، اشارے کے نائے میں نہیں، ان کی تقریر کی کلپ بھیجی اور پھر اس کے ان کی تقریر کچھ باتیں دوسرے اس پہ آئی دوسرے تحریروں میں، اور یہ نوجوانوں میں کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. اس میں صحابہ کرام میں سے الگ الگ درجات بتاتے ہوئے کہا کہ بعض ایسے صحابہ کرام بھی ہیں نعوذ باللہ جو باغی ہیں، خاطی ہیں، خطاکار ہیں، عاصی ہیں، گنہگار ہیں، نعوذ باللہ. حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضرت حسن کے اس عمل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے لیے دنیا ہے، تم دنیا اور آخرت ہے، تم دنیا کے مزے لوٹ کے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. انہوں نے ظالموں کے لیے حکومت چھوڑ دی. ظالم کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ. میں ابھی آگے عرض کر رہا ہوں، اس تناظر میں میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع کو دہرایا جائے، اور وہ اکیلا شخص نہیں ہے جو رافضیت کی دلالی کر رہا ہے. ہمارے یہاں خلافت و ملوکیت کے نام پہ ایک اخوانیت اور تحریکیت کے لوگ جو ہے ایسے اس قسم کے اسلام اور دین کے نام پر، دین کی تحقیق کے نام پر اس قسم کی گندگی پھیلا رہے ہیں، بدعت اور خرافات جو واضح طور پر نفاق ہے، کفر ہے. صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، کیوں لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ صحابہ کرام سے ان کو کوئی بیر ہے، لینا دینا ہے؟ ان کا کوئی صحابہ کرام نے کچھ بگاڑا ہے؟ گزر گئے وہ تو کیوں یہ ان کو نشانہ بناتے ہیں؟ دین کی خدمت ہے یہ؟ کون سی دین کی خدمت ہے؟ سلمان حسینی اور دوسروں کو دیکھیے امیر معاویہ کو خطاب کر رہے ہیں، اور موجودہ دور کی حکومت جو ظالم ہے اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سپر ڈالتے ہیں، کفری اور شرکیہ باتیں کرتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑے عالم کو سنا میں نے، کیا بولتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں تھیں، ہندوستان کا سیکولرزم اور تقسیم ہو رہا تھا تو وہاں نظام مصطفیٰ اور قرآن کے بنیاد پر دین کو قائم کرنے کا دعویٰ تھا، لیکن ہم نے اسے مسترد کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نظام قرآن، نظام مصطفیٰ آپ کو قابل قبول نہیں ہے، سیکولرزم اس کے نزدیک قبول ہے. کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں دنیا کے حکمرانوں کو. اور ایسے بزدل لوگ امیر معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں جن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ حق کو حق بول سکیں، سنت کو سنت بول سکیں، مشرکین کا رد کر سکیں. یہ جتنے لوگ ہیں نا اس قسم کے تحریکی، دیکھیے سنت اور بدعت کے معاملے میں خاموش رہیں گے، شرک کا رد نہیں کریں گے. ارے اختلاف ہوگا، کس کا ڈر ہے؟ اور حکومت سے لڑنے کی بات کریں گے. نوجوانوں کو چھوڑ دیا اس خارجیت نے. پہلے بہت ضروری ہے، امام ابو زرع، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو شخص تمہارے سامنے صحابی رسول کو، صحابہ کو نشانہ بنائے تو تم خود اسی کو بدتہیم ہو بالاسلام، اس کے اسلام پر ہی سوال اٹھاؤ، اس کو متہم کرو کہ یہ خود مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے درجات ہیں، بعض حالات میں کفر ہو سکتا ہے، بعض حالات میں فسق اور گناہ کبیرہ. اگر ان کے تعلق سے برا بھلا بولنے کا عقیدہ نہیں ہے، وہ تفصیل اپنے مقام پر میں فی الحال اس کو چھوڑتا ہوں. لیکن اگر ان کو کافر، منافق، فاسق یا ایسا برا سمجھا جائے، ایسا سمجھ کے کوئی کہے گا تو کفر ہوگا. اور یہ اہل سنت کا اتفاق ہے، یہ عبارتیں ہیں میرے پاس کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو اگر کوئی شخص نشانہ بناتا ہے، وہ زندیق ہے، منافق ہے، فاسق ہے، اس کی بات اس لائق نہیں ہے کہ سنا جائے. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء سلف میں 20 لوگ کا قول ہے. امام احمد کا قول میں نے کہا، امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے پاس دین کی شکل میں قرآن ہے، دین کی شکل میں حدیث ہے. قرآن ہمارے نزدیک معتبر ہے، حدیث صحیحہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، دین کی بنیاد ہے. اگر کوئی شخص یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہے یا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے آگے تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام. اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے بنیادی راویوں کو نشانہ بنا رہا ہے. صحابہ کو آپ ہٹا دیجئے، قرآن بھی غائب، حدیث بھی غائب.
جب صحابہ کرام ہی قابل اعتبار نہیں رہیں گے تو ان کی روایت کیے ہوئے قرآن کی تفسیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہاں سے معتبر ہوگی؟ وہ خود مجروح قرار پائیں گے۔ قرآن و حدیث قابل قبول، اور کہا کہ دشمنان دین کا یہی مقصد ہے، صحابہ کرام کو نشانے بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ صحابہ کو نشانہ بنانے والے کون ہیں؟ نام کے سب سے پہلا گروہ روافض کا، جن کے یہاں تک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے 4 کے، بعض روایتوں کے مطابق 8-10 بنتے ہیں، سب مرتد۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اور ان لوگوں نے علی کا حق چھینا اہل بیت کا، اور جنہوں نے ان پر بیعت کی وہ سب کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اب وہاں تبرہ کیا جاتا ہے، اور محبت اہل بیت کی آڑ میں اظہار یہ کیا جاتا ہے کہ گویا اہل بیت میں اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق میں، امیر معاویہ میں اور ان کے مقابلے میں جھگڑا تھا، جبکہ یہ محض افسانہ ہے، جھوٹ ہے۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد زیادہ تر جھوٹی روایتوں پر ہے جو دنیا شیعیت نے گڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں، 2 4 5 7 100 200 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مناقب اہل بیت میں صرف۔ تو شیعہ صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، اہل تشیع۔ دوسرے خارجی آپس میں صحابہ کرام نے جنہوں نے قتال کیا ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تیسرے نواسب، ناصبی کی جمع، وہ خاص طور سے اہل بیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور چوتھے معتزلہ، اہل سنت والجماعت ان کے بیچ میں ہے، نہ دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا جائز مانتے ہیں، نہ اہل بیت کو۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا حصہ مانتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کے دلائل اسی پر شاہد ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ میں چند عبارتیں پڑھتا ہوں، بہت مختصر وقت ہوتا ہے جمعہ کا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جو حنفی کہلاتے ہیں، ان کی عبارت ہے، اور یہ ہمارے سید زادے صاحب جنہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، اس میں زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی اگر ایک تحریک کو مان رہا ہے کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو میں مانتا ہوں، حسن البنا صاحب کو میں مانتا ہوں، سلمان صاحب کو ندویت کی بنیاد پر مانتا ہوں، تو اب وہ اللہ کے رسول کی حدیث پر اگر ڈاکہ ڈالے، صحابہ کرام کی شخصیت اور ان کے جو متفق علیہ عقیدے کا حصہ ہے اس پر اگر جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ ان کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کا نہیں۔ کھڑے ہو گئے لوگ، نہیں شیخ کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، لوگ یہ نہیں سمجھے، وہ کیا مقصد ہے آپ کے لیے؟ یہی موضوع رہ گیا؟ دشمنان دین کا اعلی کار بن رہے ہیں آپ۔ اس تقریر میں انہوں نے واضح طور سے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ظالم، فاسق، خاطی اور باغی کہا ہے۔ ایک صحابی کو کہنے والا مجرم ہے ہمارے نزدیک، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جو ایسا نہ مانے اس کا بھی ایمان مشکوک ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو رد کر کے اپنے بزرگوں کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں امام طحاوی کہ ہم ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام رسول رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منهم، ان میں سے کسی کی محبت میں ہم افراط تفریط نہیں کرتے کہ اگر اہل بیت سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صحابہ کرام کو برا بھلا بولے۔ محبت اہل بیت کا مطلب یہ کہ امیر معاویہ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو برا بھلا بولے؟ یہ اہل عقیدہ، علماء عقیدہ نے بیان کیا ہے کہ یہ روافض کا اصول ہے، ان کی تعریف کریں تو ان کو برا کہیں۔ ان کے درمیان دشمنیاں نہیں تھی، ایک دوسرے کے لیے قربانی، محبت، اخوت، بھائی چارے کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے وہ لوگ۔ کچھ واقعات اگر ہو گئے تو اسے توڑ مروڑ کر، اسے بڑھا چڑھا کر ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسے ان کے درمیان دشمنی تھی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کہا ہم ان میں سے کسی کے بارے میں محبت میں افراط نہیں کرتے، ولا نتبرأ من احد منهم، اور کسی سے ان میں براءت کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں سے بری ہیں، فلاں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یا فلاں پر لعنت ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ ونبغض من يبغضهم، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھے، وبغیر الحق یذکرهم، اور ان کا ناحق حق کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ اب وہ سلمان صاحب ہوں، مودودی صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، اگر کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے تو ہمارا عقیدے کے مطابق ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے ہمارے۔ وہ توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے، الگ بات ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ اعلان امام طحاوی کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ،
یہ امام طحاوی کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، نیکی ہے. ان سے بغض اور نفرت رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے، طغیان ہے. اس کے بعد ان کی صرف متن پڑھ رہا ہوں، شرح میں جائیں گے تو لمبی چوڑی بات ہوگی. کہا وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ہم خلافت کو ثابت مانتے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے لیے. کیسے؟ صرف خلافت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کہا تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ. حضرت ابو بکر صدیق کو فضیلت دیتے ہوئے، افضل مانتے ہوئے، اور پوری امت پر ان کو مقدم قرار دیتے ہوئے کہ پوری امت میں انبیاء کرام کے بعد پوری دنیا انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا. روافض شیعہ اس کو رد کرتے ہیں اور یہ بھی اشارے میں یہ بات کہتے ہیں. یہ بیج بویا تھا رافضیوں نے. عیسائیوں کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے، حواریوں کی موجودگی میں پولیس نام کا یہودی شخص، جس کا پہلے شاؤل نام تھا، وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف اختصار کے ساتھ اشارہ کروں، یہودیت سے عیسائیت میں داخل ہوا منافق بن کر، اور یہ دعویٰ کیا کہ مجھے حضرت عیسیٰ مسیح سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل ہوتی ہے، کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے. آج ہمارے یہاں بھی اس پہ بہت سارے لوگوں کے دین کی بنیاد ہے جو صحیح نہیں ہے. اور اس نے سب سے پہلے عیسائی مذہب میں تثلیث کا عقیدہ کہ 3 خدا ہیں، کفارہ گناہ کا عقیدہ، اور جو عیسائیت میں دوسری تحریفات بنیادیں بھی وہ پولیس نے کی. جیسا اس کا کردار ہے نصرانیت اور عیسائیت کی تاریخ کے آغاز میں، ٹھیک ایسا ہی کردار اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا ہے. یہ یہودی تھا، منافقت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر ظاہر کر کے اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے بعد میں حضرت علی کی تفضیل کا عقیدہ گڑھا، جو اس کا یہودیت میں بھی ایک قسم کا عقیدہ تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، یوشع بن نون کے بارے میں. کہا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے زیادہ حقدار خلافت کے یہ تھے، اور حضرت علی کے بارے میں فضیلت دینے لگے. اسی بنیاد پہ جب یہ فتنہ چلا تو حضرت علی ایسے لوگوں کو پکڑ کر سزا دینے لگے. اس کی بھی گرفتاری کا فرمان جاری کیا، لیکن یہ بھاگ گیا مصر کے علاقوں میں، یمن اور مصر. عبداللہ بن سبا، اس نے یہ بنیاد گڑھی حضرت علی یا اہل بیت کی. مسلمانوں میں سادہ لوگ اہل بیت کا نام آتا ہے تو فضیلت اور عقیدت کے نام پہ ہر بات قبول کر لیتے ہیں. اور جتنے باطنی فرقہ ہیں، کرامتہ، اسماعیلیہ کی جتنی شائخیں، آپ نے نام شاید نہ سنا ہو، کرامتہ جنہوں نے مکہ میں کعبہ پہ حملہ کیا تھا، طواف کرنے والوں اور نمازیوں کو قتل کیا تھا، خون بہایا تھا حرم کے فرش پر، اور حجر اسود کو اکھاڑ کر 20-22 سال مصر لے گئے تھے. یہ وہ کرامتہ شیعوں میں سے. اور یہ جو نصیری ہے جو سنیوں کو مار رہے ہیں شام میں، بشار الاسد، جو غالی شیعہ کہلاتے ہیں نصیری، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا. یہ شیعہ رافضی جن کی یہ حسینی صاحب تحریکی اخوانی دلالی کر رہے ہیں، جنڈ بنتے ہیں، ان کی پوری تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں پھیلی. باریکی سے دیکھیں تو موقع نہیں ہے. حضرت عمر کے قتل میں بھی مجوسی آدمی تھا، ابو لولو فیروز. حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے یہی سبائی ٹولہ تھا. حضرت علی کے زمانے میں جنگ جمل جنگ صفین کا اصل ذمہ دار یہی ٹولہ تھا. کربلا کے واقعے کا ذمہ دار یہی تھا. قاتلین حسین دراصل یہی لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے، سقوط بغداد، جس میں صرف شہر بغداد میں 9 لاکھ تقریباً کم و بیش مسلمان شہید کیے گئے صرف ایک شہر میں، اس کے ذمہ دار ابن القمی مرزا طوسی شیعہ رافضی تھے. ہمارے امیر جعفر میر صادق یہی رافضی ہیں. ہندوستان کی جنگ آزادی کے ضمن میں جن کا تذکرہ آتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے ساٹھ گانٹ کی اور اپنی قوم سے غداری. شیعہ بابری مسجد کے سلسلہ میں آج ان کا کردار ہمارے سامنے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے فلم بنانے والا وسیم رضوی، جس کے بارے میں نیزہ چل رہا ہے، شیعہ آدمی. شام میں، عراق میں سنیوں کو قتل کر رہے ہیں جو لوگ. ابھی جو سعودی عرب میں اور یمن میں مسلمانوں کو اور اسلامی ٹھکانوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، سارے شیعہ، حوثی شیعہ ہے. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ تحریک کی حوثی بتاتے ہیں سعودی عرب بہت برا ہے، دین کی دعوت وہ دے، قرآن کی اشاعت وہ کرے، علماء کو وہاں بلا کر تعلیم وہ دے، مساجد کی تعمیر وہ کرائے، قرآن کو پوری دنیا میں وہ پھیلائے، وہ برا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کے نزدیک وہ برے ہیں،
کہ داعش بنی، کس نے بنایا؟ اس میں زیادہ کردار شیعوں کا ہے. کس نے مدد دی؟ امریکہ، اسرائیل اور ان کے جو خفیہ محکمے ہیں. یہ آن ریکارڈ آ چکی ہے باتیں. انہوں نے اخوانیوں سے مدد لے کر داعش بنائی جو مسجدوں میں بم پھوڑتے ہیں. یہ اسلام ہے ان کا. اور اس کے بعد مجرم ہوتا ہے، جرم بتاتے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا بولتا ہے سعودی عرب. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے پاس قرآن و حدیث والا دین ہے جس سے سارے لوگوں کو، ہر باطل کو بیر ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. آپس میں بھی اختلاف ہو اور صحابہ کرام کی جب شخصیت مدعو ہوگی تو ہمارا نوجوان ادھر ادھر ہوگا. وہ پاکستان کا ایک انجینئر ہے، مرزا انجینئر، اس کی کلپ، اس میں ہمارا نوجوان یہ ہوتا ہے کہ ارے ان کو 7 لاکھ اس کے جو ہے فالوورز ہیں، لائک کرتے ہیں. کیا مشکل ہے آج فیک لائک کرنا؟ جتنے باطل ہیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں وہی اخبار، ٹی وی چینل اور دوسرے زیادہ چلتے ہیں جو اسلام مخالف ہے. اس کے لیے کیا کیا وسائل اور اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. حکومتوں کی سرپرستی انہیں حاصل ہے. قادیانیوں بھائیوں کے پاس جو اسباب ہے تھوڑا سا ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں کی اکثریت کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پیچھے جن لوگوں کی پشت پناہی ہے وہ لوگ یہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں. داعش نئے نئے وجود میں آئے تھے اور ان کے پاس جدید ہتھیار اور جدید اسباب تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ جیسی اسلام دشمن طاقتیں تھیں. یہ ہمارے یہاں لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک اب دین دوسرے نام کی چیز ہے. ہمیں اپنے کھانے خرچے کی فکر ہے، اپنے گھر کی اپنی غرض ہے. دین پر حملہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. اس جرم کی سزا ہر روز بھگت رہے ہیں، ہر روز بھگت رہے ہیں. ایک تبریز کا قتل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اس کو مارا گیا، ہمارا بیٹا محفوظ ہے. آپ کا بیٹا اور آپ بھی مارے جائیں گے. ہمارے سروں پر بھی جو ہے خطرات کی تلوار لٹک رہی ہے. ہم سمجھنے کو، آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو پریشانیاں روز روز کی، وہ معاشی طور سے ہو، گھریلو جھگڑوں کی شکل میں ہو، آپس کے اختلافات کی شکل میں ہو، مختلف قسم کی بے چینیوں کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل میں ہو، یہ کیا خود سے آتی ہے؟ آپ ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت نہیں ہے؟ ہم اس پر دینی اور شرعی اعتبار سے غور کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہمارے بیچ ایسے منافقین پھیل رہے ہیں، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں. شیخ کا یہ مطلب نہیں ہے. صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ابا کو کوئی برا بھلا بول دے تو جنازے میں شریک نہیں ہوں. مجھے کہہ دیا، معاف نہیں کروں گا. میری شخصیت اور میرے خاندان پر کیچڑ اچھالا. حضرت امیر معاویہ کو بول رہا ہے کوئی بات نہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کوئی بات نہیں. امہات المومنین کو، اہل بیت کو نشانہ بنایا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی، کوئی بات نہیں. سنت کو رد کیا جا رہا ہے، حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں. ہماری پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے. تو پھر جب ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ کیوں رحمت میں لے؟ آپ کو اور ہم کو کوئی دین کی فکر نہیں تو اللہ ہماری حفاظت کیوں کرے گا؟ اپنی رحمت اور نصرت کیوں عطا فرمائے گا؟ غور کرنے کی سیدھی سمپل بات ہے. ہمارا پورا ہوا کا ہوا بگڑا ہے. ہمارا مزاج دینی نہیں ہے. ہماری دوستی دشمنی دین کی بنیاد پر نہیں، رشتے تعلق دین کی بنیاد پر نہیں. ہماری زندگی میں اصول نہیں ہے. قرآن حدیث کا اصول ایک طرف ہے، ہمارے اپنے مفاد، تقاضے، مصلحت، کسی کا ڈر، کسی کا لالچ ایک طرف ہے. قرآن حدیث کے اصولوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں جو لوگ کسی کی ساتھ دیتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں، اصولوں کی بنیاد پر ہے. 10 میں سے 11 اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے. میں 10 میں سے 11 اس لیے کہتا ہوں کہ 9 بولو تو ہر ایک اپنے کو ایک میں سمجھتا ہے کہ مستثنا ہے. عام معاملہ یہی ہے. شاذ و نادر کوئی نظر آ جائے اصول پسند. ہمارے دین ہمارے اپنے ذہن و دماغ کے گرد گھومتا ہے. کسی سے ناراض ہو گئے، بس دین یہی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں. کسی مجلس میں بیٹھ گئے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شرک بدعت، صحابہ کرام، یہ بس زیادہ سے زیادہ خبر کے طور پہ موبائل پہ دیکھ لیا، بھول گئے. بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. میں یہ متن صرف پڑھ دوں اور اس پر غور کیجئے. حضرت امام طحاوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ. یہ صحابہ میں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ انبیاء سب کے سب سارے انسانوں سے افضل ہیں، ایسے صحابہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے افضل. ان میں سب سے افضل درجات ہیں. ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان ہے، علی ہے. اب حضرت علی کے اگر کچھ مناقب ہے کہ وہ اہل بیت سے ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے، اس کی بنیاد پہ سلمان صاحب یہ کہیں کہ وہ بکر صدیق عمر فاروق سے افضل ہو گئے تو یہ بکواس ہے، دلائل کے خلاف بات ہے، باطل بات ہے، پوری امت کے اجماع کے خلاف بات ہے. ہاں کچھ لوگ عثمان غنی اور حضرت علی کے درجے میں اختلاف کرتے ہیں. جمہور علماء یہی مانتے ہیں، امت کے جمہور علماء سلف سے خلف سے، کہ عثمان پھر علی رضی اللہ عنہما.
ان کا درجہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، یہ درجات ہیں. ان کے بعد دوسری کتابوں میں ہے کہ اصحاب بدر کا درجہ ہے. پھر اصحاب بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یہ افضل المسلمین ہے، صحابہ میں مسلمانوں میں سب سے فضیلت والے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. پھر اس کے بعد بیعت رضوان، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک ہوئے وہ درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو بیعت کی 14 یا 1500 صحابہ کرام تھے. قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة، صحیح مسلم کی حدیث کہ ایک شخص بھی جس نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 1400-1500 صحابہ کے بارے میں، ان کا درجہ اس کے بعد ہے. پھر وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کر کہیں کہیں جو ہے جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد عام صحابہ کرام، ان میں پہلے مہاجرین، پھر انصار، اور پھر درجہ بدرجہ ان میں بھی مختلف درجات ہوں گے. اور میں نے کہا کہ اگر کسی نے ایک ساتھ ایمان کے صحابیت کا درجہ رکھتے ہیں، سلمان صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے، کتنا خطرناک اور جاہلانہ جملہ ہے ان کا، پتہ نہیں لوگ کیسے ایسے لوگوں کو عالم سمجھتے ہیں. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا ابھی کلپ ہے میرے موبائل میں، اس نے کہا کہ صحابہ کرام کے الگ الگ درجات ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ویسے ہی ماننا چاہیے جیسا درجہ ہے. کسی کا درجہ بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب اس میں سے جن کا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے جیسا ہے، فلاں اور فلاں کے جیسا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کون؟ رأس المنافقین. کیا کہہ رہا ہے یہ جاہل؟ سلمان حسینی جاہل کیا کہہ رہا ہے کہ جن کا کردار عبداللہ بن ابی جیسا، عبداللہ بن ابی منافق ہے. اس جاہل کو یہی پتہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی عبداللہ بن ابی بن سلول کے کردار کا ہوگا منافق ہو جائے گا، اور جو منافق ہو جائے وہ صحابی رہے گا ہی نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں صحابہ میں کچھ لوگوں کا ایسا کردار تھا. کیا میسج دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو، لوگوں کو؟ یہی کام وہ پاکستانی شخص کر رہا ہے. ان سے دین کی آپ ان کا کردار دیکھیں گے، کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے، کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کو حوصلہ نہیں دیں گے، تعمیر، تربیت، دین کا کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ صرف الجھانا، شک شبہ پیدا کرنا، علماء کے بارے میں غلط فلط رویہ کہ یہ دیکھو ہمارے علماء نے ہم کو یہ نہیں بتایا تھا، یہ بتا رہے ہیں. بڑے محقق ہیں، جاہل. ان جاہلوں کو لائک دیکھ کر آپ عالم نہ سمجھیں، کیونکہ جو لوگ لائک کر رہے ہیں وہ بھی جاہل ہی ہے. ہمارے یہاں جو جتنا چیخنے چلانے والا ایسا مقرر ہوتا ہے جس کے پاس علم کم آواز زیادہ ہوتی ہے، ان کی جلسوں میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو وہ بڑے عالم نہیں ہو گئے بھیڑ کی وجہ سے. اور یہی لوگوں کا معیار ہے، عوامی سطح پر ہے. ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر ان سے متاثر ہونا ہے تو دنیا میں باطل مذاہب کی تعداد ہمیشہ زیادہ نظر آتی. حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم مقابلے میں تھی، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج کا نوجوان غلط بولے گا؟ اس دوران ٹی وی چینل ہوتا تو حضرت ابراہیم ٹی وی چینل پہ نہیں آتے. تو جو چینل پہ آ گیا، جو لائک کر لیا گیا، وہ بڑا. غور کیجیے دلیل کیا ہے. اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر خلفائے راشدین ان کے درجات ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ کیا، ناموں کا ذکر کیا. میں ان ناموں کو چھوڑ رہا ہوں، عشرہ مبشرہ. ان کے یہ درجات ہیں. اور جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کرے، ان کی بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، پاکیزہ عورتوں، اور ان میں ان کو ہر گندگی سے پاک مانے، اور ان کی ذریت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، آپ کے اہل بیت کو جو کہ مقدس ہے، ہر گندگی سے پاک صاف ہیں، ان کو جو اچھا بولے، اچھی بات کہے ان کے بارے میں، فقط برئ من النفاق، تو وہ نفاق سے پاک ہو گیا، بری ہو گیا. اس کا مطلب جو ان کے بارے میں بری بھلا بات کرتا ہے وہ منافق ہے. اور رافضیت کا نفاق اسی بنیاد پہ کھڑا ہے. امام طحاوی کی اس قول کے بعد علامہ بربہاری کی ایک دو عبارت کو میں تیزی سے بیان کر دوں کہ وہ بنیاد جس پر ہماری جماعت قائم ہوتی ہے، اہل سنت والجماعت، جماعت کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں کوئی بھی کسی بھی جماعت سے جڑا ہے، وہ بولتا ہے کہ ہماری جماعت ہے. اٹھا کے دیکھیے کتابیں، سمجھیے اس کو. اہل سنت والی جماعت، آپ کسی بھی گروپ سے، کسی تحریک سے، کسی تنظیم سے جڑ گئے، وہ جماعت نہیں ہے. جماعت وہ ہے جو حق پر ہے، چاہے دو لوگ ہوں، ایک لوگ ہوں، ایک آدمی ہو. تو کہا ہم اصحاب، جماعت صحابہ کرام ہے. ایک علامہ بربہاری کہہ رہے ہیں، عقیدے کی کتاب ہے، اہل سنت کے ہیں، متفق علیہ تقریباً، کہ وہ صحابہ کرام ہیں
ہاں اللہ ان سب پر رحم فرمائے، اور وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو جو شخص صحابہ کرام سے دین لیتا ہے وہ حق لیتا ہے، اور آگے کہا انہوں نے کہ جو صحابہ کرام سے دین نہیں لیتا وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز دین میں عمل کر رہے ہیں جیسے تقلید ہمارے یہاں کر رہے ہیں، غور کیجیے، صوفیت اختیار کیا، تعزیہ بنا رہے ہیں، ہاں 20 رکعت تراویح اور فلاں 20 رکعت تراویح خیر اختلافی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں، صرف اس ایک بنیاد پر دیکھیں صحابہ یہ کرتے تھے کیا؟ جو چیز صحابہ کرام میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جو ان کے علاوہ دین لیتا ہے۔ امام اوزاعی اپنے شاگرد بقی بن ولید کو کہتے ہیں کہ یا بقیہ، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بھی کبھی ذکر بغیر خیر کے نہیں کرنا۔ امام اوزاعی امام اہل سنت، یہ 4 مسلک مانے جاتے ہیں، شروع میں ان کی بھی تقلید ہوتی تھی شام کے علاقے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، خیر کے ساتھ ہی ذکر کرنا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ دین لینا تو وہی لینا جو صحابہ کرام سے ہے، راوی مروی ہے۔ جو صحابہ کرام سے مروی ہے وہی علم ہے، اور جو صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے، ان سے منقول نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ کتنا بڑا آدمی بھی بیان کرے، ہوا میں اڑنے والا، پانی پہ چلنے والا، دین وہی ہے جو صحابہ سے ثابت ہو۔ یہ امام اوزاعی کہہ رہے ہیں۔ امام مالک نے یہی کہا کہ یہ جو بدعتی لوگوں نے نئے نئے قول شروع کر دیے ہیں، اس کو چھوڑو اور اس چیز کو اختیار کرو جو سلف اور صحابہ کا کرا کام تھا۔ اور جو صحابی کو برا کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کا مال فہ میں مسلمانوں کے اس میں حصے دار نہیں ہوگا، حق نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ کپٹ مت رکھ۔ اب اگر کوئی ایک صحابی کے بارے میں بھی کینہ کپٹ رکھتا ہے تو وہ اس آیت کے خلاف کرتا ہے، وہ مومن ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہ امام مالک کہہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، امام حربی نے یہ قول نقل کیا ہے ذم اہل الکلام و اہلہ میں، کہ امام ابو حنیفہ سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ جو لوگوں نے بیان کیا ہے جوہر اور اعراض، جواہر اور اعراض، یہ فلسفے اور منطق کی اصطلاحات ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ مقالات الفلاسفہ، یہ فلاسفہ کی باتیں ہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ گمراہی ہے، بدعت ہے۔ اگر تم کو دین اختیار کرنا ہے تو وہ اختیار کرو جو سلف اور صحابہ سے مروی ہے، اور یہ چھوڑ دو اس لیے کہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آج ہمارے یہاں اسی میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر فضیلت میں، ہر چیز میں ہم سے اوپر ہیں، دین میں، عقل میں، سوجھ بوجھ میں، فضیلت میں، عبادت میں، ہر چیز میں ہم سے اوپر رکھتے ہیں، لہذا ان کی رائے ہماری رائے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اگر دین کے کسی معاملے میں بات کے کوئی شخص ہو، فلاں مولانا، فلاں علامہ، فلاں ٹی وی پہ آنے والے، فلاں تحریکی، فلاں امام، ان کی ایک رائے ہے اور صحابہ کی تو صحابہ کی مقدم ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اصول اہل سنت میں سے یہ ہے کہ ان کی زبان اور ان کا دل صحابہ کرام سے کے تعلق سے صاف ستھرا رہے، زبان سے ان کی برائی نہ کرے، برا ذکر نہ کرے، اور دل میں ان کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھے۔ یہ باتیں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ باتیں جو میں نے گزشتہ ہفتے میں نے یہ باتیں جو ہے عمرہ کے خطبے میں بیان کی، لوگوں نے اس کو وائرل کیا ہے، میں چاہوں گا خاص طور سے نوجوانوں سے کہ اس سے ضرور سنیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص امام سفیان ثوری کا قول امام بربہاری نے نقل کیا، میں نے بعض باتیں تو نقل کر دی کہ اگر کوئی ایک ساعت کے لیے بھی صحابی ہے اس کو برا بھلا کہنا حق کے خلاف ہے، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ صاحب ہوا ہے، بدعتی ہے، خواہش پرست ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب رسول من نطق، بس یہ ایک قول، من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ، جو صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات بھی کہے، ایک بات، فہو صاحب ہوا، تو وہ صاحب ہوا ہے، خواہش پرست ہے، بدعتی ہے۔ اب یہ سلمان صاحب ہوں، یہ آپ بولیں گے کہ سفیان بن عیینہ کا خلی فتویٰ ہے، یہ صرف سلف کے اقوال ہیں۔ امام بھربہاری کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کو، امہات المومنین میں سے کسی ایک ماں کو ہم برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو ان کے آخری قول میں ہے کہ اگر کوئی ایک صحابی کو بھی، ایک صحابی کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور ایک صحابی کو بھی اگر نشانہ بناتا ہے تو یہ جان لے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا ہے، اس نے اراد محمد وقد آذاه فی قبرہ، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اذیت دی۔
غور کیجیے، امام بربہاری نے ایک بات اور کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میرے صحابہ میرے وفات کے بعد کیا کریں گے۔ آپ نے کہا کہ میرے بعد اختلاف ہوگا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا تو خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، میری سنت کو پکڑنا اور خلفائے راشدین کو۔ آپ کو پتا تھا اختلاف ہوگا، ایسے ایسے معاملات ہوں گے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ اللہ نے آپ کو بتایا تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بتایا تھا، اس کے باوجود آپ نے کہا کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی تعریف کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے کہا رضی اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہے، آپ راضی نہیں ہیں؟ سلمان صاحب، انجینئر صاحب، روافض اور شیعوں کے پیروی کرنے والے تحریکی لوگ، کہ ہم تو تاریخ بیان کر رہے ہیں، وہاں رک جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے تو ان کی آپس کی جنگ، ان کی تاریخ، ان کی لغزشوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں رک جاؤ، اور اگر کوئی بیان کرے تو اس کو نہ سنو، اس لیے کہ اگر تم سنو گے تو تمہارے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ چلتے چلتے آخر میں کہوں کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی رونما ہوئی ہے تو ہم اہل سنت، ہم یہ نہیں کہتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم صحابہ کو دیکھو کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا، یہ آیت سورہ فتح کی پڑھی ہے، آگے اللہ نے کہا کہ تم ان کو رکوع سجدے کی حالت میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضوان، اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اللہ یہ رضوان اور رضامندی کہاں؟ دل میں چاہی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ دل میں منافقت تھی۔ تو اللہ کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے۔ اللہ نے ان کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ نے کہا کہ تم کو ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ 73 فرقوں میں سے وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کا طریقہ حق ہے۔ اب ہم اس بنیاد پہ جس کی تعریف اللہ نے اور رسول نے کی، کوئی عالم، کوئی امتی یہ بولے گا کہ وہ مجروح ہے، وہ تعدیل کے لائق ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے اللہ کی، کہ اللہ نے جس کی تعریف کی وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ بولے کہ وہ اس کی روایت قابل قبول ہے، قابل رد ہے۔ اللہ نے تعریف کی مطلب اس کی روایت قابل قبول ہے۔ صحابہ سب عادل ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی، اگر ان سے کچھ خطا ہوئی تھی بہت اختصار کے ساتھ، تو ایک تو یہ کہ ان کی اجتہادی خطا مانی جائے گی، نمبر ایک۔ جیسے جنگ ہوئی صحابہ کرام میں تو اجتہادی خطا، اور اس کی دلیلیں قرآن حدیث سے موجود ہیں۔ ہاں، ایک تو اجتہادی خطا، دوم یہ کہ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی تو ان کی خطا اہل علم نے بیان کیا کہ اگر ایک بوند ہے تو ان کی نیکیاں سمندر ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ جب صحابہ کا ذکر ہو تو تم رک جاؤ، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی سے کہتا ہے رکینا اصحابی فامسکوا، رک جاؤ، اپنی زبان کو روک لو، یہ روکنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں جھگڑا ہوا، آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، بخاری مسلم کیا، لیکن قصہ صرف مسلم میں ہے۔ جھگڑا ہو گیا، کچھ تکرار ہو گئی، اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو حضرت خالد کو بلا کے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے کسی نے اگر اللہ کے راستے میں ایک مد آدھا مد خرچ کیا ہے، اس کے مقابلے میں تم لوگوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ وہ خود صحابی ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولون میں سے ہیں۔ خالد بن ولید فتح کے مکہ کے بعد ایمان لایا، ابھی مجھے وقت نہیں تھا۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے ایمان لایا وہ بعد والوں سے زیادہ درجے والے ہیں، اور بعد والوں کا درجہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن بعد وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے دونوں سے حسنہ، نیکی، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی امیر معاویہ اور خالد بن ولید یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سے بھی اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو منافق، ظالم، خاطی، عاصی قرار دو۔ یہ ایسے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے کردار کے تھے۔ تو قرآن کا آپ رد کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہو وہ یہ جان لے کہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام سے اگر خطا ہوئی تو میں نے کہا ایک تو اجتہادی جس پر ان کو گناہ نہیں ملے گا، دوم یہ کہ ان کی غلطیاں ان کی نیکیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ تیسرے تلک امت قد خلت، اہل سنت کا اصول ہے، صحابہ اور بعد کے لوگ جو اچھے مسلمان گزر چکے یہ لوگ گزر چکے،
ان سے تمہارے بارے میں اور تم کو ان کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. اور اللہ کو اور رسول کو جب پتا تھا کہ صحابہ کرام سے یہ غلطیاں یا یہ جھگڑے اور آپسی مار، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو جنت ملے گی. اللہ ان سے راضی ہو گیا. ان کا طریقہ جو ہے تمہارے لیے حجت ہے. جو صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا وہ گمراہی پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرے گا، وقت نہیں ہے اس لیے تشریح میں نہیں جا رہا ہوں. ہم اس کو اسی راستے پہ چلائیں گے، حق کی توفیق سے محروم اور جہنم میں جائے گا. تو صحابہ کرام یہ دل کا امت ان پر تھا. اگر آپ کو بہت زیادہ غرہ بھی ہے تحقیق کا اور اس کا تو وہ لوگ گزر چکے. ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنا آپ کے لیے کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ صرف الجھانے کے لیے، دشمنان دین کا آلائے کار بننے کے لیے، مسلمانوں میں آپسی خلفشار پیدا ہو، بحث مباحثہ ہو، تعمیری کاموں سے ہٹا کر ایسی چیزوں میں الجھے اور دو گروپ بنے، اختلاف ہو، جھگڑا ہو، بغض عناد ہو، مسلمانوں کی قوت پارا پارا ہو. یہ فلسفے یہ جو کر رہے ہیں سلمان صاحب، مرزا صاحب اور فلاں، اس کے پروگرام جو ہے وہ اسرائیل میں اور امریکہ میں طے ہوتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں یہ چیز جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو دین کے تقاضے ہیں اسے سمجھنے اور اپنی اگلی نسل تک سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح دین کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے فتنوں اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم صلی اللہ علیہ محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بما فیہ من الذکر انہ تعالی جل جلالہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا